یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے جس نے ہمیں عقل اور شعور کی دولت سے نوازا اور ہمیں قلم پکڑنے کا فن عطا کیا اور بولنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہے جہاں نیوز اور میں ہوں سید نجف علی رضا شرازی اور ہمارے پروگرام کا نام ہے اخبار کی زبان۔ آج ہے 29 مئی 2024، 20 ذی-القعدہ 1445 ہجری، 16 جیٹھ 2081 بقرمی کا سال چل رہا ہے اور بدھ کا دن ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی سمت۔ سب سے پہلے میرے سامنے کھلا ہوا ہے اخبار روزنامہ جہاں اسلام آباد، اور اس پہ جو مین خبر ہے جس کو میں مین خبر کرا دے رہا ہوں وہ ہے کہ یوم تکبیر پاکستان کے جوہری تجربات کی تاریخ میں بڑی کامیابی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہے ISPR کا بیان۔ یہ اہم موقع 1998 میں پاکستان کے جوہری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے، جس نے کامیابی سے قابل اعتبار کم از کم ڈیٹرنس قائم کیا اور خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں، یہ ایک اور خبر ہے اور یہ بھی روزنامہ جہاں کی صفحے آخر پہ ہے، اور اس کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں سے پاکستان ایٹمی ریاست بنا۔ یہ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیان ہے۔ آج کے دن ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت کا بھی اعتراف کرنا ہوگا۔ آج کے دن پاکستان کامیابی سے اپنی ایٹمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوہری طاقتوں کے صف میں شامل ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور اس کے جواب میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، تو پھر ایک ناقابل تسخیر قوت کے طور پہ دنیا میں ابھر کے پاکستان سامنے آیا۔ وہ دور حکومت تھا جناب نواز شریف صاحب کا۔ اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے اور آرمی چیف تھے اس وقت پرویز مشرف صاحب۔ فرق اس کے بارے میں مختلف کہانیاں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس میں نواز شریف کا بڑا کردار ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آرمی کے دباؤ کی وجہ سے کیا۔ جو بھی ہوا وہ نواز شریف کے دور میں ہوا اور اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ آگے پڑھتا ہوں، میرے سامنے ہے روزنامہ اضافہ کراچی کا پیپر، اور اس میں ہماری مین جو خبر لگی ہوئی ہے وہ ہے القادر یونیورسٹی کیس، نیب کا بیریئر ٹاؤن دفتر پر چھاپا، اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ 16 رکنی ٹیم نے تحقیقات کے سلسلے میں راولپنڈی کے کوآپریٹ دفتر پر چھاپا مارا۔ پولیس کی بھاری نفری، دفاتر کے غیر موجود، راستے بند، کارپوریٹ ہیڈ آفس 1-2 چیف ایگزیکٹو آفس، شکایتی دفتر سیل، عملے سے پوچھ گچھ، کمپیوٹر، تمام ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا۔ یہ کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو کیس ہے القادر یونیورسٹی والا کیس، اس کے حوالے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور اس پہ نیب کی ٹیم نے بیریئر ٹاؤن کے دفتر پر چھاپا مارا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ بھی روزنامہ اضافہ کی خبر ہے کہ نیب کا 40 روزہ جسمانی ریمانڈ کا قانون افسوسناک ہے، اسے واپس لیا جائے۔ یہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ کار ہے، اور اس قانون کو غیر قانونی قرار دے کے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ افسوسناک قانون ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں، یہ میرے سامنے ہے روزنامہ ایکسپریس اسلام آباد سے۔ یہ ہے جی کہ ہتک عزت بل، نون لیگ ماضی کی غلطیاں دہرانے لگی، ہائبرڈ سسٹم کا حصہ بن کر حکمران اتحاد اسی کردار کو سنبھال رہا ہے جس پر پہلے PTI رہ چکی۔ سوشل میڈیا میں ناکام، زیگم صاحب کہتے ہیں جمہوریت ترجیح نہیں، احمد بلال متبادل دبایا جاتا ہے،
اور حتیٰ کہ عزت بل پہ کافی لے دے ہو چکی ہے. اگر اس پہ اس بل میں اگر صحافیوں پہ قدغن لگائی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا, اور اس کی آڑ میں اگر صحافیوں کو دبایا جائے تو ایک وہ ناقابل تسلیم ہے, اور اس پہ پوری جتنی صحافی برادری ہے اس کو کردار ادا کرنا چاہیے, آگے باہر نکل کے اس پہ احتجاج کرنا چاہیے, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اگر آج یہ قدم نہ اٹھایا گیا تو صحافی ہمیشہ کے لیے دب کے رہ جائیں گے. جیسے پہلے اپنا پی ٹی آئی دور میں پی ٹی آئی نے یہ قانون جو صحافتی حوالے سے بنائے تھے, مطلب ایسے قانون تھے جو اب صحافیوں کے پہ قدغن لگانے والے تھے اور صحافیوں کے حقوق کو دبانے کی کوشش تھی. اس پہ صحافی نے آواز اٹھائی اور جس کی وجہ سے وہ قانون روک دیا گیا. اور اب بھی یہ صحافی تنظیموں کو بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ایسے قانون دوبارہ مرز وجود میں آ سکیں جس سے صحافیانہ پورے سسٹم پہ قدغن لگے, یا صحافی حضرات پہ ایسا سسٹم بن جائے کہ وہ ہمیشہ قید اور بند اور مصیبتوں کی سلسلے میں بند رہیں اور ان پہ پابندیاں لگتی رہیں. اور کیونکہ صحافیوں پہ بیچاروں پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک طرف سے ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں, باقی ان کے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں, پھر وہ اپنا کوئی خبر لگا دیں, پھر اس پہ وہ قدغن لگنا, یہ ایک نقصان دہ عمل ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سارے حکمران, چاہے وہ کوئی بھی حکمران ہو, کسی جماعت کو ہو, وہ صحافت کی سچائیوں سے ڈرتے ہیں. اب چلتے ہیں جی ایکسپریس کا ایک اور خبر ہے, یہ آخر کی چلی ہوئی ہے خبر. ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال کرنے اور پنشن اصلاحات لانے کا فیصلہ. نئی بھرتیاں کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم کے تحت کرنے کی تجویز. ملازمین کو 20, بیوہ کو 10 تا 15 سال پینشن دی جائے. بیٹی کی ختم کریں. صوبے BISP اور ترقیاتی اخراجات میں حصہ ڈالیں. 7 رکنی کمیٹی. گریڈ 17 سے 22 تک کی کئی پوسٹیں ختم کرنے کی بھی تجویز. گریڈ 16 تک کی پوسٹوں کو ختم کرنے سے زیادہ بچت ہوگی. یہ ارکان ہیں جو اس میں اپنا پنشن کے حوالے سے جو سسٹم بنایا گیا ہے, اس کمیٹی کے ارکان نے یہ کہا ہے کہ اس میں اصلاحات کی جائیں. لیکن اگر وہ اصلاحات کی جاتی ہیں کہ بیٹی کی پنشن ختم کی جاتی ہے تو بہت سارے گھروں پہ اس کے گندے اثرات پڑیں گے اور اس سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا. اس لیے وہ جو سسٹم ہے بیٹی کی پینشن کا وہ جاری رہنا چاہیے, اور وقت کی ضرورت بھی ہے, اور بہت سارے گھروں کے مسائل اس سے حل ہو گئے ہیں. ASP شہر بانو نقوی وزیر داخلہ کی PSO تعینات. یاسر آفریدی AIG اسپیشل برانچ. عبدالحق عمرانی AIG آپریشنل لگا دیے گئے. یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور بہت سارے ایسے عہدوں کو تبدیل کیا گیا ہے. شہر بانو نقوی نے وہ ایک خاتون کو بچا کے بڑی شہرت حاصل کی تھی, اور اب انہیں وزیر داخلہ کی PSO تعینات کر دیے گئے. سنا ہے کہ ان کی کچھ قریبی عزیزداری بھی ہے ان کے ساتھ. اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میرے سامنے ہے روزنامہ جنگ, اور اس کی فرنٹ پہ جو مین خبر ہے وہ ہے کہ مسلم لیگ کے صدر نواز شریف کو مقرر کر دیا گیا اور وہ بلا مقابلہ صدر بن گئے ہیں. 6 سال بعد نواز شریف پھر نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر منتخب. تمام سازشی کرداروں کو کٹہرے میں لایا جائے. جنرل کونسل اجلاس میں قرارداد منظور. عمران کو ریلیف. عدالتی کالی بھیڑے وزد. ضمانت پر رہائی کے لیے دن رات مشورے ہو رہے ہیں. وزیر اعظم ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں, یہ نواز شریف نے کہا ہے. بانی PTI ہم پر انگلیاں نہ اٹھائیں. یہ بتائیں کہ آپ جنرل ظہیر الاسلام کی تیسری فورس نہیں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. نو منتخب صدر نون لیگ. 1947 سے ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ جاری ہے. نواز شریف پاکستان میں ترقی اور خوشحالی واپس نہ آئی تو کوئی جج نہ ہوگا نہ سیاستدان, یہ شہباز شریف نے کہا ہے. یہ دیکھا جائے تو پاکستان میں ٹانگیں کھینچنے کا رواج جو ہے یہ آج سے نہیں چل رہا ہے, یہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے. چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو, چاہے وہ اپنا ضیاء الحق کی آمریت ہو, اور چاہے وہ مشرف کی آمریت ہو. ہر آمریت نے اپنی مرضی سے بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے کرداروں کو کریٹ کیا. نواز شریف بھی اسی ایک کردار کا حصہ ہے جسے ضیاء الحق نے تخلیق کیا تھا, اور اسی طریقے سے بہت سارے
جیسے ایوب خان نے بھٹو کو تخلیق کیا تھا، اسی طریقے سے ضیاء الحق نے نواز شریف کا کردار تخلیق کیا تھا، اور بہت سارے ایسے کردار ہیں جیسے اپنا کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو بھی ایسے ہی تخلیق کیا گیا۔ باقی آپ چلتے ہیں ہم آگے، اور یہ تو کیونکہ ایک سیاسی باتیں ہیں اور ان پہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پہ زبان کھولی جائے تو بہت ساری سلاخیں جو ہیں وہ منتظر ہوتی ہیں۔ اسپین، آئرلینڈ، ناروے نے فلسطین کو باضابطہ تسلیم کر دیا۔ یورپی یونین کا اسرائیل پر پابندیوں پر غور۔ اسرائیل عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ یورپی اور عرب وزراء خارجہ کا مطالبہ، فیصلہ نہ مانا تو تل ابیب پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ وزیر خارجہ آئرلینڈ، پاکستان کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیے جانے کا خیر مقدم۔ رفح کے خیموں پر اسرائیلی طیاروں کی پھر بمباری۔ الفلوجہ میں بھی پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا، 41 فلسطینی شہید۔ امریکہ اور برطانیہ نے رفح میں خیموں پر حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ یہ اسرائیل اپنے ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی وہ کسی بھی قانون کو، عالمی عدالت کے قانون کو مان رہا ہے، نہ وہ جنرل اسمبلی کے قانون، کسی بھی سسٹم کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ UN کی ربا قبول نہیں کرنے کے لیے نہیں تیار، وہ اپنی مرضی اور منمانی کر رہا ہے۔ لیکن ابھی تک شاید کسی اور مسلمان ملک کی طرف سے ایسا کچھ ہوتا تو یقین جانیے اب تک وہ اپنا میدان میں UN کی فوجیں اتر چکی ہوتی، لیکن ابھی تک ایسا کوئی عمل قدم نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ اسرائیل کے سامنے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بڑے بڑے جو ادارے ہیں، وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان، یہ ایک بڑی اہم خبر ہے اور یہ روزنامہ جنگ کے صفحے پہ چھپی ہوئی ہے کہ پاکستان غیر صحت مند کھانے پینے کی اشیاء کی آماج گاہ بن گیا۔ یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں غیر صحت مند کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں بڑے سرعام بک رہی ہیں اور بڑے دھڑلے سے بک رہی ہیں، اور واقعی اور اس کے سبب سے شوگر کا مرض، ہارٹ اٹیک اور یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان میں ہر روز جو ہے اموات کی تعداد وہ بڑھتی جا رہی ہے شوگر کی وجہ سے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ اور ہارٹ اٹیک اور شوگر کا مین سبب جو ہے، ہارٹ اٹیک اور شوگر کا مین سبب وہ صرف اور صرف ناقص اشیاء ہیں، ناقص کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور اس پہ ابھی تک کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ فوڈ اتھارٹی بنائی گئی، فوڈ کنٹرول اتھارٹی بنائی گئی، لیکن اس کا کوئی فائدہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ وہاں بھی وہ لے دے کا سلسلہ چلتا ہے، اور لے دے کے بعد، اور وہ یہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میری کسی کے ساتھ لگت بازی ہے تو میں نے وہاں پہ اس کے خلاف اپنا اطلاع دینی ہے تاکہ وہ اس کو گرفتار کریں، اس کے بعد لے دے کے بعد وہ بھی معاملہ دب جاتا ہے۔ لیکن عملی طور پر ابھی تک اس کھانے پینے کی غیر صحت مند اشیاء کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ کرے اور کسی طریقے سے اس سسٹم کو بحال کرے کہ ہم صحت مند اشیاء کی ترویج کر سکیں، صحت مند اشیاء کو، کھانے پینے کی اشیاء پورے ملک میں سپلائی ہو سکیں۔ ایک اور خبر ہے، یہ ہے روزنامہ آج پشاور کی کہ بانی PTI کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی، یہ شہباز شریف کا کہنا ہے۔ ججز کی اکثریت محب وطن ہے مگر چند بانی چیئرمین کو ریلیف دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ عدلیہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں خوشحالی واپس نہ آئی تو پھر کوئی نہیں رہے گا۔ فوج کے ساتھ بیٹھے رہنے والا شخص آج مجیب الرحمان سے مقابلہ کر رہا ہے، سکوت ڈھاکہ پر گمراہ کر رہا ہے۔ نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ وہ سکوت ڈھاکہ پر گمراہ کر رہا ہے۔ آج پھر سرخرو ہو گیا، وزیر اعظم کا خطاب ہے۔ اور ایک اور خبر ہے، یہ ہے کہ خوف کے بت توڑ دیے، صوبائی حقوق کی بات سر اٹھا کر کرتے ہیں علی امین گنڈا پور۔ ہم فارم 45 والے لوگ ہیں، بانی چیئرمین کے خلاف کیسز جیلی ہیں، ان کی رہائی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وفاق سے بات ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ کم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا دورہ ثوابی، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ پروجیکٹس ہیں ان کا افتتاح بھی کیا۔ ایک اور خبر ہے کہ وزیر اعظم کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم اور دورانیہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں اب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے، خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں اور چھوٹے قصبات میں، وہاں پہ بڑے مسائل ہیں، اور گرمی کی شدت
آگ برسا رہا ہے سورج، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اگر یہ اعلان یا ان کا حکم جو ہے وزیر اعظم صاحب کا حکم، اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو پورے عوام کو، پورے پنجاب کی عوام کو، سندھ کی عوام کو، کے پی کے کی عوام کو سہولت مل جائے گی۔ اس گرمی کی شدت میں کچھ کمی ہو جاتی ہے بجلی کی موجودگی میں۔ اور ایک اور خبر ہے، یہ بھی آج کے صفحے اول پہ لگی ہوئی ہے کہ نیب 573 حاضر سروس سرکاری ملازمین کے خلاف کیسز چلنے کا انکشاف، خزانے کو 70 ارب روپے نقصان پہنچانے کا الزام، 500 کے قریب ریٹائرڈ ملازمین نے 7 ارب کی پلی بارگیننگ کی، 79 پٹواریوں نے 1.5 ارب کی پلی بارگین کی، پشاور سے 46 کرپٹ ملازمین نے 1 ارب 34 کروڑ نیب کو واپس کیے۔ اور پھر وہ یاد آ جاتی ہے 300 ارب کی گندم، اس پہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بکری چوری کرنے والا 3 سال جیل میں گزار لیتا ہے، لیکن خزانے کو لوٹنے والے حکومتیں سنبھال لیتے ہیں، اقتدار سنبھال لیتے ہیں، ان کو پھر پروٹوکول اور سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اس پہ ایک سسٹم بننا چاہیے کہ کرپٹ آدمی کبھی اقتدار میں نہ آ سکے۔ میرے سامنے ہے روزنامہ دنیا، اور اس میں مین خبر لگی ہوئی ہے کہ دھاندلی شکایات، الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی کے مطابق ریٹائرڈ ججز تعینات کرنے کے اختیارات مل گئے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کے معاملے پر مشاورت نہیں ہوگی۔ پہلے سے زیر سماعت کیسز نئے ٹریبونل کو منتقل ہو سکیں گے۔ وزارت قانون، الیکشن ایکٹ کا سیکشن 140 پرانی حالت میں بحال، جلد نئے ٹریبونل قائم، اب مشاورت نہیں الیکشن کمیشن حکام، پنجاب اور اسلام آباد کے 180 کیسز زیر سماعت۔ اور ایک اور خبر ہے کہ کیونکہ یوم تکبیر تھا، یوم تکبیر پر ملک بھر میں ریلیاں اور سیمینار، قومی پرچم لہرائے گئے۔ لیاقت باغ سے مری روڈ تک ریلی، پشاور، لاہور، میاں والے گجرات میں بھی ریلیاں، پاک فوج حکومت کے حق میں نعرہ بازی، محسن پاکستان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اور ایک اور خبر ہے کہ الیکشن ٹریبونل آرڈیننس کے خلاف خیبر پختون اسمبلی میں قرارداد منظور، فارم 47 کی حکومت کا جج تعیناتی آرڈیننس، عدلیہ کی آزادی پر حملہ، کالے قانون کے آرڈیننس کو مسترد کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اداروں کی آزادی پر یقین رکھتی ہے، آرڈیننس کا اجراء انصاف اور جمہوریت کا قتل، حکومت واپس لے، قرارداد۔ اور پھر یہ گرمی کے حوالے سے خبر لگی ہوئی ہے کہ سورج آگ برساتا رہا، 1 جون تک بارشوں کی پیشن گوئی۔ دادو چولستان میں پارہ 50 ڈگری، رحیم پیار خان 49، فیصل آباد 47، لاہور کا 46، سرگودا کا 48، لاہور راولپنڈی، مری گجرانوالہ اور بالائی علاقوں میں بارشیں اور آندھی کا امکان۔ اللہ کرے کہ بارشیں آئیں اور تاکہ یہ درجہ حرارت جو سورج آگ برسا رہا ہے اس گرمی کی شدت میں کمی آ سکے، یا پھر حکومت مہربانی کرے اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند کر دے تو اس سے بھی بہت زیادہ عوام کو سکھ اور چین نصیب ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور خبر ہے کہ وزیر اعظم وزیر داخلہ کا نوٹس، آتش زدگی کے واقعات کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل، 15 مقامات پر آگ، مرگلا دن بھر جلتا رہا، تیز ہوا سے فائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا، 2 ہیلی کاپٹرز آگ پر بڑی مشکل سے قابو پا لیا گیا، کیونکہ یہ مرگلا کی پہاڑیوں پر اکثر آگ لگتی ہے اور اس آگ کے سبب سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ قیمتی درخت جل جاتے ہیں اور اس سے پھر گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم میں ناصر ہو، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔